بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کے حوالے سے بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے باقاعدگی سے قیام اللیل ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نے نہ حضر میں نہ سفر میں کبھی بھی قیام اللیل ترک نہیں کیا ہے، الا یہ کہ کئی دفعہ نیند کا غلبہ ہو جائے یا یہ ہے کہ کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، تو آپ پھر نہیں پڑھتے تھے۔ تو دن میں آپ 12 رکعت پڑھا کرتے تھے، دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے اس کی تلافی کرنے کے لیے، اس کی قضا تو نہیں ہے لیکن ایک تلافی ہے تاکہ ایک وہ عادت باقی رہے۔ اور آپ کی جو قیام اللیل کی تعداد تھی، رکعتوں کی تعداد تھی، وہ 11 ہے۔ 11 یا جیسے کہ بعض روایت میں 13 کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات میں ہمیں ملتا ہے۔ تو صحیحین کی جو روایت ہے جس میں فرمایا کہ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیحین میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعہ یوتر من ذلك ب5 لا یجلس فی شیء الا فی آخرہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے اور 5 میں وطر کیا کرتے تھے، وطر پڑھتے تھے اور ان کے آخر میں ہی صرف بیٹھتے تھے۔ یہ 5 رکعتوں کا جو تھا۔ اور جہاں تک کہ حضرت عائشہ کی یہ حدیث کا ذکر آیا ہے، اس کے لحاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 رکعت تھی، اس میں سے 2 رکعت وہ ہیں جو کہ فجر کی رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، جیسے کہ یہ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے اور اسی میں 2 رکعت فجر کی بھی شامل تھی۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے صحیح حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 10 رکعت پڑھتے تھے اور پھر 1 رکعت سے وطر پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر فجر کی 2 رکعت اذان کے بعد، اس طرح کل آپ کی 13 رکعت ہو جاتی تھی۔ یہ اس طرح وہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے ساتھ ساتھ جو اور نمازیں تھیں یا اور آپ کے اس بارے میں معمولات تھے وہ کیا تھے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور میرے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ نے 4 یا 6 رکعت پڑھی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے، یعنی آرام فرماتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے جب رات گزاری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قیام اللیل دیکھنے کے لیے، تو اس میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور پھر آپ نے اٹھے، نماز ادا کی، پھر سو گئے۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ شروع میں پڑھ لیتے تھے، بعض دفعہ درمیان میں، بعض دفعہ آخر میں، بعض دفعہ یہ کچھ پڑھ کے پھر آرام کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے۔ اور اسی میں پھر آپ کا جو طریقہ تھا کہ جب بھی اٹھتے تھے تو مسواک سے شروع کرتے تھے، پہلے مسواک کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، جو ہم نے پہلے بھی آپ کی دعائیں بیان کی ہیں، جب جاگنے پہ آپ دعا پڑھتے تھے، اس کے بعد وضو کرتے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، ہلکی اور خفیف وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر وہ دوسری رکعتیں جو ہوتی تھیں وہ کچھ زیادہ طویل بھی ہو سکتی تھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہی آتا ہے کہ آپ جب اٹھے، آپ نے مسواک کی، وضو فرمایا، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرمائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اور اس طرح یہ پوری آیت سورت کے اختتام تک آپ نے تلاوت کی، اور پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے 2 رکعت ادا کی جس میں آپ نے لمبا قیام کیا اور رکوع اور سجود بھی لمبا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ
سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز آنے لگی. اس طرح آپ نے جو فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کیا, 6 رکعت پڑھیں, اور ہر دفعہ آپ یہ مسواک کرتے تھے, وضو فرماتے تھے اور یہ آیات پڑھتے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 وتر ادا کیے. اور جب مؤذن نے اذان دے دی, فجر کی اذان ہو گئی, تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. تو یہ آپ کا وہ قیام اللیل کا طریقہ ہے. اور اسی میں ہی پھر آپ کی جو وتر کا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے قیام اللیل کے ساتھ اور وتر بھی ادا کیے ہیں. تو ایک تو وہی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے 3 رکعت کا وتر ادا کیا تھا. اور اسی طرح پھر دوسرا وہ آتا ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت ہلکی پڑھی تھیں اور ان کو پورا کیا یہاں تک کہ 11 رکعت ہو گئیں. اور اس طرح ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے اور پھر 1 رکعت وتر ادا کیا. اور تیسری قسم وہ ہے کہ 13 رکعت پڑھی اور اسی میں بھی اسی طرح آپ نے وتر ادا کیا. چوتھی قسم یہ ہے کہ آپ نے 8 رکعت ادا کی, ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد پھر 5 مسلسل رکعتیں ادا کی اور آخر میں پھر بیٹھ کے آپ نے اس کو وتر بنا لیا. اور 5ویں قسم یہ ہے کہ 9 رکعت آپ نے ادا کی, جس میں سے 8 آپ نے مسلسل پڑھی ہیں, صرف 8ویں رکعت کے میں ہی بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہی آپ نے اللہ کا ذکر کیا, حمد و ثنا دعا کی اور پھر اٹھے اور سلام نہیں پھیرا اور پھر 9ویں رکعت ادا کی, اس میں بیٹھے تشہد پڑھا, سلام پھیرا اور اس کے بعد پھر 2 رکعت بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے ادا کی سلام کے بعد. اور چھٹی آپ کی قسم یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے 7 رکعت پڑھی, جیسے کہ 9 پڑھی تھی اور اس کے بعد پھر بیٹھے ہوئے آپ نے 2 رکعت ادا کی. اور اسی طرح 7ویں قسم ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ نے 2 رکعت کر کے قیام اللیل کیا اور اس کے بعد پھر 3 رکعتیں پڑھی مسلسل بغیر ان کے درمیان کوئی سلام پھیرے ہوئے. تو یہ بھی آپ کا طریقہ تھا کہ اس طرح بھی آپ وہ وتر ادا کیا کرتے تھے. اور 8واں طریقہ جو ہمیں ملتا ہے, جو امام نسائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں نماز ادا کی. آپ نے رکوع کیا, رکوع میں آپ نے کہا سبحان ربی العظیم, اور اتنے ہی وقت جتنے آپ کھڑے رہے تھے پھر آپ بیٹھے اور آپ نے یعنی سجدے کے بعد رب اغفر لی رب اغفر لی آپ نے ادا کیا, پھر سجدہ کیا, اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا آپ نے. اور اس طرح آپ نے وہ 4 رکعت پڑھی ہیں. اور یہاں تک کہ پھر وقت ہو گیا تو بلال تشریف لے آئے فجر کی نماز کے لیے. تو آپ اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے. اس طرح آپ کا وتر جو ہے وہ شروع رات میں بھی ہے, وسط میں بھی ہے, آخر میں بھی ہے. اور ایک رات آپ یہی آیت تلاوت کرتے رہے, بار بار اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ان تعذبہم فإنہم عبادک, یہ سورہ مائدہ کی آیت یہ آپ پڑھتے رہے اور آپ نے بار بار اس کو دہرایا ہے. اور رات کی جو آپ کی یہ نماز ہے قیام اللیل جسے ہم کہتے ہیں, تو اس میں بھی ایک تو یہ ہے کہ اکثر تو یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ہی ادا کیا کرتے تھے, کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے اور رکوع بھی بیٹھ کے ہی ہوتا تھا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور جب آپ کی تلاوت میں کچھ حصہ رہ جاتا تھا, باقی تھوڑا سا رہ جاتا تھا, پھر کھڑے ہوتے اور پھر کھڑے ہی اسی حالت میں پھر رکوع کرتے. یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور پھر اسی طرح یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ وتر کے بعد بھی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بیٹھ کے پڑھا, اس کے بعد کھڑے ہو گئے, رکوع کیا. اور اس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اور یہ سنت بھی ہمیں ملتی ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ اور یہ ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے وطر میں دعائے قنوت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سوائے کہ ایک حدیث آتی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھا کرتے تھے، دعائے قنوت آپ کی ہوتی تھی۔ تو اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے، لیکن اس میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے قنوت کیا تھا۔ اور وہ دعائے قنوت جو جیسے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے تھے کہ میں وطر میں ان کو ادا کروں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور بعض نے اس میں یہ اضافہ کیا بعض محدثین کے ہاں ولا یعز من عادیت، اور نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ آخر میں کہا کہ وصلی اللہ علی النبی۔ تو یہ روایات مختلف ملتی ہیں، اور اسی طرح ابو داؤد ترمذی نسائی کی حدیث ہے جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطر کے آخر میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آپ پڑھتے ہوں اس سے فارغ ہو کر بھی، اور اس طرح آپ کی یہ دعاؤں کا سلسلہ تھا۔ اور یہ بھی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ یہ آپ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی یوم لقائک نورا۔ تو یہ بھی آپ کی دعا اس طرح آپ سے ثابت ہے۔ اور وطر میں جو آپ تلاوت کرتے تھے ان 3 رکعت ہوں تو اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ 3 صورتیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ اپنے وطر میں کی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب سلام پھیرتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اور تیسری مرتبہ جو ہے آواز کو ذرا لمبا کرتے تھے اور بلند کرتے تھے۔ اور دارقطنی کی روایت میں اضافہ ملتا ہے کہ رب الملائکۃ والروح، تو بار یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ وہ الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ہر آیت پر رکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین رک گئے، الرحمن الرحیم رک کر پھر ٹھہرتے تھے، مالک یوم الدین، اس طرح ہر آیت کو الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہی افضل ہے، اسی لیے کہ اس کو سمجھنے میں بھی آتی ہے اور آدمی اس کو غور بھی کر سکتا ہے قرآن کریم کی اس طرح آیت کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اور جو سورت کی تلاوت کرتے تھے تو اس میں جو پہلی ہے وہ زیادہ لمبی صورت ہوتی تھی، زیادہ اس میں تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد میں کم ہوتی تھی، اور وہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی دفعہ ایک رات ہی آپ ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے، اسی کو ہی پڑھتے رہے، اس پہ غور و فکر کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں، اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قیام اللیل میں بعض دفعہ تلاوت ذرا آہستہ سے کرتے تھے، بعض دفعہ اس کو جہری طور پہ بلند آواز سے پڑھتے تھے، بعض دفعہ اپنا قیام لمبا کر دیتے، بعض دفعہ اس میں کچھ کم ہی کر دیتے تھے۔ اور اکثر یہ ہے کہ اس کے وقت کے لحاظ سے رات کے آخر حصے میں اسی میں ہی آپ نے قیام اللیل کیا ہے، اور شروع میں بھی کیا ہے اور درمیان میں بھی کیا ہے۔ اور اس طرح جیسی طرح آپ کی جو نوافل اور سنن کی بات ہے، سنتیں اور نوافل جو ادا کیا کرتے تھے، تو وہ آپ دن ہو یا رات ہو
اس میں اپنی اگر سفر میں ہے تو اپنی سواری پر ہی بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ لیتے تھے، جس طرف بھی رخ ہو، اس میں رخ کا تعین نہیں ہوتا تھا، یا شروع میں رخ متعین کر لیا اور اس کے بعد پھر جس طرف جانا ہے اس طرف چل پڑے، اور پھر ظاہر ہے کہ رکوع اور سجود اشارے سے ہوں گے، اس میں سجدے کا اشارہ ذرا نیچے ہوگا اور رکوع کا اس سے ذرا کم ہوگا، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اس طرح کی نفلی عبادت کرنا چاہتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے اور سفر میں ہوتے، اپنی سواری پر ہوتے، تو قبلہ رخ پہلے کھڑے ہوتے، تکبیر کہتے اور پھر اونٹنی کو چھوڑ دیتے اسی راستے پر جو کہ جدھر جانا ہے، اور پھر آپ یہ نماز پڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہی آپ کا طریقہ تھا جو کہ خاص طور پہ ہمیں سفر میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوافل میں ہی نفلی نمازوں میں قیام اللیل کے بعد جو دوسری ایک اہم نماز تھی وہ ہے اشراق کی، صلاۃ الضحیٰ بھی جسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اشراق کے نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ میں پڑھتی ہوں، اور لیکن ہمیں وہ حدیث ملتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ام ہانی کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آپ نے یہ نماز ادا کی ہے، جیسے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان کے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا اور 8 رکعت ادا کیں، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی ہلکی نماز میں نے نہیں دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رکوع اور سجود بالکل مکمل ہوتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں یہ روایت کی ملتی ہے کہ عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے نوافل پڑھا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، الا یہ کہ آپ کہیں سفر سے آئیں تو پھر آپ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشراق کے نوافل پڑھتے تھے 4، اور اس میں جتنا چاہے اضافہ کر دیں، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اس میں اضافہ کر دیتے تھے، اور پھر وہی جیسے ہم نے ام ہانی کی حدیث میں پڑھا کہ انہوں نے آپ نے 8 رکعت تک آپ نے یہ پڑھی ہے۔ تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 2 ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں ادا کی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں یہ بھی ہے، آپ کا معمول بھی ہے، آپ کے صحابہ کرام کا معمول بھی تھا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی، کوئی مسئلہ ختم ہوتا تھا، کوئی مصیبت ختم ہو جاتی تھی، تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی خوشخبری ملی ہے تو آپ سجدہ شکر اللہ کے لیے کرتے تھے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدان کو خط لکھا اسلام قبول کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو اطلاع ملی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ پھر سجدے میں گر گئے، اور پھر آپ نے جب سر اٹھایا کہا کہ السلام علی ہمدان، السلام علی ہمدان، ہمدان پر سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ خوشخبری ملی اور آپ کو کسی کے اسلام لانے سے کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کے رب کی طرف سے خوشخبری آئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس میں یہ خوشخبری تھی کہ جو بھی آپ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے سلامتی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد میں یہ روایت آتی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور کافی دیر تک آپ نے دعا کرتے رہے، اور پھر آپ نے 3 سجدے کیے، 3 مرتبہ سجدہ کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ انی سألت ربی وشفعت لأمتی فأعطانی ثلث امتی فخررت ساجدا شکرا لربی ثم رفعت رأسی فسألت ربی لأمتی فأعطانی الثلث الثانی فخررت ساجدا شکرا لربی
ثم رفعت رأسی فسألت ربی لأمتی فأعطانی الثلث الآخر فخررت ساجدا لربی. یعنی فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانگا، سوال کیا، دعا کی اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کا 1/3 حصہ دے دیا. تو میں پھر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر گیا. پھر میں نے سر اٹھایا اپنے رب سے، پھر میں نے دعائیں کی اپنی امت کے لیے، تو آپ نے پھر 2/3 بھی مجھے دے دیا. تو پھر میں اپنے رب کے شکر کے لیے سجدے میں گر گیا. پھر میں نے سر اٹھایا، پھر دعا کی اور اپنی امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آخری 1/3 حصہ تھا وہ بھی مجھے دے دیا. تو میں اپنے رب کے لیے شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا. اور اسی طرح صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس خوشخبری آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ جو خوارج کے جو مقتولین ہیں اس میں وزد سدیہ بھی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ بھی مارا گیا، تو وہ بھی پھر سجدہ شکر بجا گئے. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسیلمۃ الکذاب مارا گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا. اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، اس میں کہیں نماز شکر نہیں آئی کہ شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں، ایسا ہمیں کوئی بھی نہیں ملتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، وہ سجدہ شکر ہے، نوافل شکر نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے جو سجدہ تلاوت ہے اس میں آپ کا طریقہ کیا تھا، تو اس میں یہی ہم دیکھتے ہیں احادیث نبویہ میں کہ جب بھی کوئی سجدے کا مقام آتا تھا، آپ اس تلاوت کے دوران تو اللہ اکبر کہتے اور سجدے میں چلے جاتے تھے، اور اپنے سجدے میں یہ کہا کرتے تھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ. اور یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم احطط عنی بہا وزرا واکتب لی بہا اجرا وجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. اور یہ نہیں ہے کہ جب اٹھتے تھے تو پھر اللہ اکبر کہتے تھے، خاص طور پہ تلاوت کے دوران، نماز میں ہیں تب تو کہا جائے گا، لیکن ویسے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ نہ سلام ہے اس میں، نہ ہی کوئی اور پڑھنا ہے، صرف یہی جو بتایا گیا اور سجدہ کرنا ہے. تو آپ نے جو سجدے کیے جو ثابت ہیں آپ سے، الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ میں، سورہ صاد میں، سورہ نجم، سورہ اذا السماء انشقت میں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق اس میں بھی آتا ہے. اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 سجدے سکھائے تھے، بتائے تھے، جس میں سے 3 تو مفصل میں ہیں اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں. اور ابو الدرداء کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے ہیں، جس میں سے مفصل میں سے کچھ نہیں تھا. سورہ اعراف، سورہ رعد، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورۃ الحج اور سورۃ الفرقان، سورۃ النمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد اور سورہ حامیم کی جو سجدے ہیں وہ ہیں. یہ انہوں نے بیان کیا تھا، لیکن بہرحال وہی ہے جو کہ ہمیں ثابت ہوا کہ جیسے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کل 15 سجدے آپ سے ثبوت ملتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جمعے کے لحاظ سے کہ جمعے کی نماز، جمعے کے دن کی تعظیم، اس کا اکرام، اس کا اہتمام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھا. تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس دن کی بہت ہی تعظیم فرماتے تھے، بہت ہی اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اس عبادت میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی آپ کا بہت ہی اہم طریقہ تھا، بہت ہی اہم معمولات تھے جو آپ اس دن کیا کرتے تھے.
تو اس میں اس میں نماز فجر میں 2 صورتیں عموماً آپ کا یہ معمول تھا، پڑھا کرتے تھے، الف لام میم تنزیل، اور دوسری رکعت میں وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ سورۃ الدہر، یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اسی طرح ابتدا ہی پھر آپ کی اس طرح مخصوص ان صورتوں سے ہوتی تھی، اور اسی میں ہی پھر آپ کی جو کہہ لیجیے ان صورتوں کی اہمیت بھی ہو جاتی ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بعد الموت اور اللہ کی نعمتوں کا اور جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اس کی وجہ سے ہی خاص طور پہ ان کی اہمیت ہے، تو آپ کیا کرتے تھے۔ تو یہ خصوصیت ہو گئی، اس کی خصوصیات گنائی ہیں حافظ ابن القیم نے اپنی کتاب میں بے شمار، تو چند کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اس نے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ مجھے جمعے کے دن اور اس کی رات میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اور ظاہر ہے کہ اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں وہی نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی ہے، جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں کسی بڑی مسجد میں اور اس میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی تاکید کی گئی کہ جمعے کے دن اس طرح پوری طرح پاکیزگی کے ساتھ نہا دھو کے آنا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اس میں خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا کہ خوشبو لگا کر آیا جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اس میں مسواک کرنے کا بھی حکم ہے، اس کی بھی تاکید ہے۔ ساتویں بھی بات یہ ہے کہ نماز کے لیے پھر جلدی کی جائے اور جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہاں پہ آٹھویں بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ نماز، ذکر الہی، تلاوت، یہاں تک کہ امام آ جائے تو اس سے پہلے بھی انسان مصروف رہے اللہ کی عبادت میں اور عبادت کرتا رہے۔ نویں بات یہ ہے کہ پھر جب خطبہ شروع ہو جائے تو اس کو خاموشی سے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سنیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی لغو حرکت نہ کریں، اسی لیے کہ جس نے بھی کی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بھی جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، جمعہ نہیں ملتا ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ اس دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے ایک نور نکلے گا قیامت کے دن، جو کہ آسمان تک چلا جائے گا اور پورے علاقے کو روشن کر دے گا، اور دونوں جمعوں کے درمیان جو بھی اس کی کوئی گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، سب وہ معاف کر دی جائیں گی۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ اس میں زوال کے وقت کے حوالے سے وہ پابندی نہیں ہے کہ زوال کے وقت نماز نہ پڑھی جائے، تو جمعے کے دن اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان جہنم تسجر الا یوم الجمعہ، کہ جہنم کو روزانہ دہکایا جاتا ہے سوائے جمعے کے دن، اسی لیے پھر وہ یہ دن اس لحاظ سے ایک مبارک دن ہے اور اس دن یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہی ہے کہ جو بھی جمعے کے لیے آئے تو اگر وہ پہلے بھی آ جاتا ہے تو آ کر پھر وہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، اور پھر جب تک کہ امام نہ آ جائے وہ اپنی عبادت کرتا رہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعة ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینہ وبین الجمعة الاخرى، کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جتنی بھی پاکیزگی اختیار کرنی ہے کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، کہ خود بھی پاک کرتا ہے، کپڑے بھی اچھے صاف ستھرے پہنتا ہے، اور پھر جو اس کے پاس جو بھی تیل ہے، جو بھی اس طرح کی چیز ہے اس کو وہ استعمال کرتا ہے، اپنے گھر کی خوشبو ہے وہ لگاتا ہے، اور پھر نکلتا ہے، دو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو علیحدہ نہیں کرتا، یعنی کہ راستے اس طرح لوگوں کو نہیں کرتا، پھر جو بھی اللہ نے اس کے لکھا ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، یعنی نوافل پڑھتا ہے، اور پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموشی سے سنتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی یہ اعمال کرے گا تو اس کے لیے ثواب بتا دیا کہ دونوں جمعوں کے درمیان جو بھی اس سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں
صغیرہ گناہ ہوئے سب کے سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس طرح اس کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو اس طرح اہتمام، یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنے اہتمام سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے نماز جمعہ کے لیے، اس کو بالکل ایک روٹین کی کارروائی نہ ہو، بلکہ اس کو پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اور 12ویں بات یہ ہے کہ اس میں تلاوت میں نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض روایات میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنے کا آتا ہے، یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ مستحب نہیں ہے، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ کسی صورت کا کچھ حصہ پڑھا جائے۔ اسے بعض لوگ جو ہیں بس وہ آدھی پونی صورت پڑھ کے اور ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ لمبی صورتیں تو نہیں ہیں کہ جو کہ اس میں اتنی پریشانی ہو کہ شروع کر لیا جائے بس سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں، وہاں سے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بس یہاں سے پڑھ کے اور چند آیتیں پڑھ کے ختم کر دیا۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور یہاں سے آدھا پڑھ کے ختم کر دیا، تو یہ صحیح نہیں۔ پڑھیں تو پوری صورت پڑھیں، اور اسی طرح سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنی ہے تو وہ بھی پوری اس کو پڑھیں۔ تو یہ، اور اسی طرح فجر میں جو بتایا گیا کہ اس میں بھی جو سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کو کہا گیا تو وہ بھی پوری پڑھنی چاہیے، آدھی پونی پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے وہ عید ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، ہر ہفتے آنے والی عید ہے، اور اسی کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ یہ عید کا دن ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ اس میں پھر اچھے کپڑے پہنے جائیں، جو بھی اچھے کپڑے ہوں انسان کے پاس، صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، وہ پہنے، اور وہ پہن کر پھر وہ نماز کے لیے جائے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ اس دن مسجد کو بھی خوشبو کا اہتمام کیا جائے، خوشبو وہاں پہ ڈالی جائے یا لگائی جائے یا اس طرح رکھی جائے کہ جس سے اس کی پوری مسجد جو ہے وہ خوشبودار ہو جائے۔ اور 16ویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جمعے کے دن سفر کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جمعے کی نماز کا مسئلہ ہوگا، وہ نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھی جا سکے گی، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن سفر نہ کیا جائے۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جمعے کے دن سفر نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو 17ویں خصوصیت ہے کہ اس دن جو بھی جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ثواب عطا کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے صیام اور قیام کیا ہو اس طرح ہر قدم پہ اس کے لیے ثواب آتا ہے، جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ من غسل واغتسل یوم الجمعہ وبکر وابتکر ودنا من الامام فانصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير۔ امام احمد کی یہ روایت ہے کہ جس میں اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نہلایا اور نہایا جمعے کے دن اور جلدی کی اور جلدی کرنے کو کہا، امام سے قریب گیا، خاموشی سے بیٹھا رہا، تو اس کے ہر قدم پہ جو اس نے قدم اٹھائے ہیں 1 سال کے روزے اور قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ صاحب بتا دیا۔ 18ویں بات یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، جو گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی کئی احادیث آئی ہیں، اس میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ انسان کے لیے کتنا مبارک دن ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور 19ویں بات یہ ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن جہنم کو نہیں دکھایا جاتا، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ باقی دنوں کے علاوہ یہ اس دن کی خصوصیت ہے کہ اس دن یہ اس کو دہکایا نہیں جاتا ہے۔ اور 20ویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وقال بيده يقللها، کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے میں
جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کسی بھی مسلمان بندے کو وہ مل جائے جب کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. اور فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھ سے کہ یہ بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی کم ہے. اور اس میں پھر وہ کون سی گھڑی ہے اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو جو راجح اقوال کے نزدیک دو قول ایسے ہیں جس میں احادیث ہمیں ملتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب امام مسجد میں آتا ہے اور ممبر پر کھڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز ختم ہو جاتی ہے، تو یہ وقت جو ہے وہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ کیا آپ نے اپنے والد سے اس بارے میں کوئی بات سنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ وہ گھڑی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب امام بیٹھتا ہے آ کے ممبر پر اور جب تک کہ نماز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اور دوسری روایات بھی آئی ہیں. اور دوسری روایت یہ آتی ہے علامت اس میں کہ وہ عصر کے بعد ہے، اور یہ دونوں قولوں میں اس کو راجح قرار دیا گیا ہے. اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت ابو ہریرہ، ان کی یہی قول ہے. امام احمد نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. اور اس میں جس آتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ وہی بعد العصر، کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کسی بھی مسلمان بندے کو وہ مل جائے اور اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو جو بھی وہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور یہ عصر کے بعد ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اور دوسری روایات بھی آتی ہیں. تو ان سب سے یہی ثابت ہوا کہ یہ عصر کی نماز کے بعد ہے. تو اس کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گھڑی اور وہ وقت جو ہے وہ اس کو حاصل کرے، اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اہتمام کر سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. خطبے کے بارے میں ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا. مزید جو اس میں باتیں آتی ہیں خطبے کے حوالے سے، اس لیے کہ جمعے کے دن کا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے، اور اس کے بارے میں جو آپ کا طریقہ تھا کہ اس میں آپ حمد و ثنا بیان کرتے تھے اور اس کے بعد پھر جو آپ نے کہنا ہوتا وہ کہتے اور آواز بلند ہو جاتی تھی. جیسے کہ مختلف روایات آتی ہیں کہ اس میں جو آپ کہا کرتے تھے حمد و ثنا کے بعد کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وخیر الحدیث کتاب اللہ. اور نسائی کی روایت میں اس طرح آتا ہے وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور یہ بھی آپ کے خطبے میں آتا ہے کہ حمد و ثنا اور شہادتین کے بعد کہتے تھے اما بعد. اور آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، نماز لمبی ہوتی تھی اور ذکر الہی کثرت سے کیا کرتے تھے. اور اس میں جو آپ کہتے تھے، اسی لیے آپ کی حدیث یہی آتی ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہ، کہ کسی بھی شخص کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے. اور پھر آپ اپنے صحابہ کرام کو اپنے خطبے میں اسلام کے جو قواعد و ضوابط ہیں، احکام ہیں، شریعت کے احکام ہیں، وہ بتایا کرتے تھے، ان کو حکم دیتے تھے. اور کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسائل ہوں، ان کے بارے میں ان کو کی تربیت فرماتے، ان کو تعلیم دیتے تھے. کوئی داخل ہوتا خطبے کے دوران تو اسے نماز 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہتے. اور اسی طرح آپ نے ایک شخص کو جو دیکھا کہ لوگوں کو راستے بنا کے چیرتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کو منع کیا اور کہا کہ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ. اور یہ بھی ہے کہ اگر خطبے کے دوران کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی تھی یا کوئی سوال کرنے لگتا تھا تو آپ اس کو جواب دیتے اور پھر اپنے خطبے کی طرف ہی تشریف لیتے تھے. اور یہ بھی ہوتا کہ ممبر سے کئی دفعہ آپ اتر جاتے کسی ضرورت سے، جیسے کہ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اٹھے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے پھر آپ نے ان کو لیا گود میں اور پھر اپنے ممبر پر تشریف لایا اور اپنا خطبہ مکمل کیا. اور اسی طرح خطبے کے دوران کسی کو بھی دیکھتے اسی کو کہتے تھے کہ تعال یا فلان، اجلس یا فلان، صلی یا فلان، کہ یہ بھی مختلف انداز سے لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے.
اور لوگوں کو حالات کے مطابق پھر اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے. کسی کو دیکھا کہ کوئی فاقہ مند ہے, حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, تو اس کو صدقے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ تلقین کرتے تھے. اور پھر اپنے خطبے میں اپنی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے اشارہ فرماتے تھے. جب بھی اللہ کا ذکر کرتے, کوئی دعا کرتے, کوئی بات کہنا ہوتے, تو صرف اپنی یہ شہادت کی انگلی ہے. اور پھر خطبے کے دوران آپ نے دعا استسقاء بھی کی ہے, بارش کے لیے بھی دعا مانگی ہے. اسی طرح پھر یہ آپ کا طریقہ تھا کہ اس میں جو بھی اس قسم کی کوئی اہم بات ہوتی, اہم واقعہ ہوتا, اس کا آپ اہتمام کیا کرتے تھے. اور جمعے کے دن لوگوں کو مہلت دیتے, یعنی تھوڑی سی وقت دیتے کہ لوگ جمع ہو جائیں. جب جمع ہو جاتے پھر آپ تشریف لاتے. کوئی آپ کے سامنے کوئی چوبدار یا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا تھا, اور نہ ہی کوئی خاص کوئی کپڑا اس کے لیے, جیسے کہ بعض لوگوں کا طریقہ تھا کہ کندھے پہ ڈال لینا یا اوڑھ لینا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے, سلام کرتے, ممبر پر تشریف لے جاتے, لوگوں کی تعارف کرتے اور پھر سلام کرتے تھے, اور دعا کرتے تو قبلہ رخ نہیں ہوتے تھے بلکہ اسی طرح ہی دعا کرتے تھے. بیٹھ جاتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کر دیتے تھے, اور جب وہ فارغ ہوتے تو پھر آپ کھڑے ہوتے اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اذان اور خطبے کے دوران کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا, فوراً ہی یہ. اور پھر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کے خطبے کے دوران آپ کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوتی تھی, بلکہ آپ صرف یا تو کوئی عصا لیتے, کوئی لاٹھی, یا قوس یعنی کمان لے کر. اور ممبر بننے سے پہلے آپ ویسے ہی کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا تو ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ خطبہ دینا شروع کر دیا ہے. اور آپ کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. اس سے پہلے آپ وہ کھجور کا تنا تھا, اس کے سہارا لے کر وہاں پہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب ممبر پر تشریف لائے تو اسی کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آئی, جس کو تمام اہل مسجد نے سنا کہ اس میں سے اس طرح رو رہا ہے جیسے کوئی بچہ روتا ہے. تو آپ تشریف لے گئے اس کی طرف اور اس کو اپنے سینے سے لگایا, اور اس کے بعد وہ پھر اس طرح چپ ہو گیا جیسے کوئی بچے کو آپ آہستہ آہستہ تبکا کے سلاتے ہیں, اس طرح وہ بھی چپ ہو گیا. اور ممبر بھی آپ کا جو ہے وہ مسجد کے درمیان میں نہیں رکھا گیا تھا, بلکہ اس کے مغربی جانب دیوار کے پاس رکھا گیا تھا, اور اس کے اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے جتنی جگہ تھی. اور پھر اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے علاوہ بھی بیٹھتے تھے, کوئی بات کہنی ہو. اور جمعے کے دن تو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, اپنے صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک کر کے. اور اس کے بعد جب آپ پہلا خطبہ دیتے تو اس کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے, اور پھر کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے. اور جب اس سے فارغ ہوتے تو پھر بلال اقامت کہتے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر آپ لوگوں سے کہتے کہ وہ قریب قریب آ جائیں, ان کو خاموشی کا حکم دیتے. اور یہی آپ نے خطبے میں بھی کے بارے میں بھی یہی کہا کہ جو بھی جمعے کے دن اس طرح کی غلط بات کہتا ہے یا بات چیت کرتا ہے اس کا جمعہ نہیں ہے, اور اس کو سختی سے منع فرمایا ہے. اور جب آپ بلال اذان سے فارغ ہوتے تھے اور نبی کریم سے جب خطبے کے لیے شروع کرتے تھے تو اس کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تھا, اس لیے کہ اذان بھی اس وقت ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ایک ہی اذان دیا کرتے تھے, اور اس سے پہلے کوئی سنت نہیں, صرف یہی ہے کہ وہ جو بھی آئے وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اسلام گھر سے نکلتے تھے, ممبر پر تشریف ہوتے تھے اور خطبے کے لیے بیٹھ جاتے تھے, تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی اذان دیتے, پورا کرتے, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے. تو پھر بتائیے کہ وہاں پہ سنتیں پڑھنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں, کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی سنتیں ادا کریں. تو اسی لیے یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد آتی ہیں سنتوں کا معاملہ آتا ہے, لیکن اس سے پہلے کوئی سنت کا ذکر نہیں آتا کہ اس میں آپ نے کوئی سنتیں پڑھی ہوں, ادا کی ہوں. اور اس کے بعد کا ذکر آتا ہے, اور وہ ہے کہ جب جمعے کی نماز کے بعد جب آپ گھر تشریف لے آتے تو وہاں پہ پھر 2 رکعت ادا کرتے تھے.
اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے بھی جمعے کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، تو لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی ثابت ہیں۔ ابن عمر کی روایت میں یہی آتا ہے کہ آپ جمعے کے بعد گھر میں آ کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جمعہ جس نے پڑھا ہو تو وہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں عیدین کے حوالے سے، اس میں آپ کا معمول کیا تھا، تو آپ عیدین جو ہے وہ عیدگاہ، جس کو مصلی العید یا مصلی کہا کرتے تھے، وہاں پہ وہ تھا، وہاں پہ آپ تشریف لے جاتے اور وہاں پہ عید کی نماز ہوتی تھی۔ تو مسجد میں صرف ایک دفعہ آپ نے پڑھی ہے بارش کی وجہ سے، ورنہ اکثر جتنی بھی ہمیں ملتی ہیں احادیث اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہی مصلی میں جا کر، عیدگاہ میں جا کر وہاں پہ نماز ادا کی ہے۔ اور اس کے لیے جب آپ نکلتے تھے تو جو بھی گھر میں اچھے کپڑے ہیں، بہترین کپڑے ہیں، وہ آپ پہنا کرتے تھے۔ ایک جوڑا آپ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا جو عیدین کے لیے اور جمعہ کے لیے تھا۔ ایک دفعہ آپ نے وہی سبز 2 چادریں پہنی ہیں، اور ایک دفعہ آپ نے وہ 2 سرخ چادریں، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ بالکل ایک رنگ میں نہیں ہوتا تھا، اس میں دھاریاں ہوتی تھیں اس رنگ کی، تو وہ آپ پہنا کرتے تھے، تو وہ آپ نے پہنی ہے۔ اور عید الفطر میں نماز میں نکلنے سے پہلے کھجور کھا کر جاتے تھے، فطر تعداد میں، یعنی طاق تعداد میں کھجوریں کھا کر، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کچھ کھائے بغیر تشریف لے جاتے تھے اور واپس آ کر اپنی قربانی میں سے کھاتے تھے۔ عیدین کے لیے غسل کرنا یہ بھی ثابت ہے، اور پھر آپ اس کے لیے پیدل تشریف لے جاتے، اور وہی جو نیزہ نما لاٹھی تھی آپ کی، وہ آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی تھی، اور پھر آپ وہاں پر، اس لیے کہ وہ کھلی جگہ ہوتی تھی، میدان ہے، تو وہاں پر آپ نماز پڑھتے تھے، اور یہی نیزہ جو گاڑ دیا جاتا تھا یہی آپ کا سترہ ہوتا تھا۔ تو عید الفطر کو ذرا تاخیر سے اور عید اضحیٰ کو یا عید الاضحیٰ کو ذرا جلدی ادا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتباع سنت میں بہت ہی شدید ہیں اور بہت ہی اس کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک نکلتے نہیں تھے، اور اپنے گھر سے ہی تکبیرات کہتے ہوئے مصلی العید کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں جب پہنچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عیدگاہ میں، تو وہاں پہ نماز شروع کر دیتے تھے بغیر کسی اذان کے اور اقامت کے، ورنہ اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا، اور یہی سنت ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اور پہلے نماز ادا کی، اس کے بعد پھر خطبہ ہے، تو خطبے سے پہلے نماز 2 رکعت، اور اس میں پہلی رکعت میں آپ نے 7 تکبیرات مسلسل ادا کی ہیں، تکبیرات تحریمہ کے علاوہ، اور ہر تکبیراتین 2 تکبیروں کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا تھا، اور اس میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، یعنی کوئی چیز پڑھتے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد پھر تکبیرات مکمل کرنے کے بعد پھر تلاوت شروع کرتے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پھر سورہ قاف بھی آپ نے پڑھی ہے ایک رکعت میں، اور دوسری میں سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور اس میں آپ نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ آپ نے تلاوت کی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تکبیر کہتے، رکوع کرتے، اور سجدے سے اٹھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، تو 5 تکبیرات مسلسل کہتے تھے، اور اس کے بعد تکبیرات کے بعد پھر آپ تلاوت شروع کرتے۔ اور اس میں بھی جیسے عرض کیا کہ ان میں بھی قرآن کریم کی تلاوت جو کہ ابھی بتائی گئی ہیں وہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز عیدین کی نماز کے بارے میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اسی میں ہی ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے، اور یہی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر آپ کی جو خطبہ ہوتا تھا اس کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بیان کرنے سے شروع کرتے تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ تکبیرات سے شروع کرتے تھے، اور تکبیرات کہتے تھے اور پھر یہ شروع کر دیتے تھے۔ تو اس طرح پھر حمد و ثنا بھی ہو گئی، اور شہادتین، پھر خطبہ ادا کرتے، اور اس کے بعد
اپنا راستہ بدل کر واپس آتے تھے، اسی راستے سے نہیں جس سے گئے ہیں بلکہ راستہ بدل کر آتے تھے۔ اور یہ بھی آپ سے ثابت ہے کہ عید کے دن یا خاص طور پہ عرفات کے دن تو آپ نے وہ تکبیرات کہتے تھے، ایام تشریق میں بھی اور اس دن بھی، کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ کا وہ طریقہ کار تھا جو خاص طور پہ ہمیں عیدین کے سلسلے میں ملتا ہے، اور اس میں بھی اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے شاعر کا اعلان ہے، مسلمانوں کے وہ ایک قوت کا اظہار ہے، پوری طرح مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اسی لیے جب وہ نکلیں گے اپنے گھروں سے اور جا کر اس طرح میدانوں میں کھلی جگہوں پر، اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ ایک ہی جگہ ہو جہاں سب مسلمان اکٹھے ہوں اور نماز پڑھیں، تاکہ مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہو، مسلمانوں کے اتحاد کا اظہار ہو۔ لیکن اب ہر مسجد میں اور ہر جگہ پہ نمازیں ادا ہونی شروع ہو گئی ہیں، جو کہ اتحاد کے بجائے اختلاف و انتشار کا عکس بنتا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ متحد ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں۔ ہر معاملے میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، اسی میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس دنیا میں رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔